نماز کی ظاہری حالت کیا ہے کہ بھئی رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ظاہری حالت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خضوع کیا ہوگا؟ ایک ظاہر کا نام ہے یہ۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع انسان کی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنون، مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ ناظرین، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا، پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ خشوع ہے کیا چیز؟ یعنی خشوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا؟ تو ایک تو نماز کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے نا۔ نماز کی ظاہری حالت کیا ہے کہ بھئی رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ساری اس کی ظاہری حالت ہے، جو ارکان ہیں جن کو آپ ادا کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے نماز کی جو ہے وہ ظاہری حالت ہے۔ اور ایک نماز کی باطنی حالت ہوتی ہے۔ باطنی حالت کیا ہے کہ بھئی قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اسی طرح سے اتحیات پہ بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے متعلق ہیں۔ یہ تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا کہ ایک تو دماغ ہوتا ہے اور ایک دل ہوتا ہے، دو چیزیں۔ انسان کا دماغ کہاں پر ہے اور اس کا دل کہاں پر ہے؟ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئے نا، دیکھیں دو حالتیں ہو گئی۔ اب جو ظاہری حالت کو پہلے ہم لے لیتے ہیں۔ ظاہری حالت کے اندر کیا ہے کہ آپ کا قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، جلسہ کیسا ہے، آپ اتحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں، تشہد میں جو بیٹھتے ہیں قاعدے کے اندر وہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ظاہری حالت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ آپ کا قیام ہے، قیام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا رکوع ہے، پراپر رکوع ہونا چاہیے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو صحت مند لوگ ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے نہیں، جو بیمار ہیں ان کی تو جو بھی بیچارے جیسے رکوع کر سکتے ہیں، اگر کسی کی کمر میں درد ہے تو وہ بیچارہ رکوع کرتے ہوئے اس کو جھکنا کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو وہ جس طرح سے بھی جھکے شرعی طور پر اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح سے سجدے کے اندر ہے، اور کندھا کندھے سے ملا ہو۔ جب کندھا کندھے سے ملا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب بیچ میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کا قدم سے قدم ملانا اور کندھے کا کندھے سے ملانا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دو آدمی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دو آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے پیچھے کھڑا ہوگا، اور مصلی جو ہے، جو مقتدی ہے، وہ اپنی صف میں کھڑا ہوگا، اور امام جو ہے اپنے مصلی سے، اپنی صف سے پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو لہذا اور جو مقتدی ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، یعنی یہ کیفیت ہوگی۔ امام اس کے مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا جب یہ دو آدمی ہوں۔ اور اگر تین ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے دو شخص کھڑے ہو کر اس کو صف کو مکمل کریں گے، پھر وہ صف کہلائی جائے گی۔ یعنی بالکل الگ الگ صف میں کھڑے ہیں تو پھر جو ہے وہ نماز اس طرح سے صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے تو وہ بھی اکیلا کھڑا ہے۔ امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہونے والا شخص اکیلا ہے اور اس کی صف نہیں ہے۔ تو لہذا اب بہتر پھر کیا ہوگا کہ امام پیچھے آ کے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے دائیں جانب کھڑا ہو اور مقتدی کے بائیں جانب جو ہے وہ امام کھڑا ہو۔ تو لہذا اس طرح سے ناظرین یہ تو صف بندی ہوگی۔ تو قیام آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ کو جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو اس کو آپ نے ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کانوں کی ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اب ہاتھوں کے باندھنے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ ایسے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ احناف جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں۔ اور اس کے باندھنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہلکا بنا لیا جاتا ہے اپنی چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے، اور تین انگلیاں جو اوپر سامنے رکھ کے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اگر ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ لیا ہے، ایسے بھی باندھ لیا تو ٹھیک ہے۔ قیام جو ہے وہ فرض ہے، نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے، ہاتھوں کا باندھنا سنت ہے۔ اب قیام کے بعد آپ کا رکوع ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کس طرف؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا۔ تو میں وہ آپ کو خشوع اور خضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پھر میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو خشوع کیا چیز ہوتی ہے اور خضوع کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا اب رکوع ہے، جب اس انسان کا رکوع بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اسٹریٹ
بالکل اس کی پاؤں جو ہے بالکل ایسے ہونے چاہیے, ایسے جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھک کے کرتے ہیں تو ان کے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے, یعنی جھکتے وقت ان کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ اگر بیماری ہے, بڑھاپا ہے, تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سکنس نہیں ہے, تو آپ ایسا نہیں کریں. قیام کی حالت میں ناظرین آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سجدہ گاہ کی طرف, آپ کی نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہوں گی. رکوع کے اندر آپ کی نگاہیں آپ کے قدموں میں ہوں گی. تو اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے, سیدھا بالکل اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے, اور پھر کھڑے ہو کر پھر آپ نے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانا ہے. اور سجدے کے اندر یہ کونیاں ہیں یہ ایسے پھیلی ہوئی نہ ہو, بہت سارے لوگ ایسے پھیلا لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کو بالکل اپنی کونیاں اور اس طرح اپنی جو ہے اپنے دونوں جو آپ کے سائڈ شولڈر ہیں یا سینہ ہے دونوں, اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں آپ کے, اور کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے. اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. عورتوں کو سجدے کے اندر جو ہے اپنی رانوں کو جو ہے پیٹ کے ساتھ ملا کر اور کونیوں کو پھیلا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے. مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب وہ انگلیاں پوری کھلی ہوئی بھی نہ ہوں, بس نارمل ہوں آپ کی جس طرح سے ہے. اور جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر جو ہے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان کو آپ ایسے کھول کے پکڑ سکتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے بالکل ایسے پکڑیں. اور ہلنا جلنا نہیں ہے نماز کے اندر, زیادہ ہل جل کرنا, نماز کے اندر زیادہ جو ہے موومنٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. تو لہذا میں ابھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جائز ہیں, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں نماز کے اندر. یہ خضوع ہے, یعنی آپ کا جو نماز کے اندر قیام, رکوع, سجدہ, جلسہ, قاعدہ آخیرہ, قاعدہ اولیٰ, تشہد, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے وقار کے ساتھ ادا کی. اور جس طرح سے آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا, کھڑا ہونا چاہیے تھا, رکوع کرنا چاہیے تھا, آپ نے اس طریقے سے کیا. اور آپ کی نگاہیں کہاں ہونی تھی, آپ نے اپنی نگاہوں کو وہاں پہ فوکس کیا. یہ اس کو کہتے ہیں خضوع. تو یہ خضوع کیا ہو گیا, ایک ظاہر کا نام ہے یہ. اور خشوع کیا ہوتا ہے, خشوع انسان کی جو باطنی کیفیت ہو تو اس کو کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. دیکھیں, ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے, ادھر لگا ہوا ہے, سوچ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اور انسان جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. دل کے اندر جو ہے عجیب عجیب قسم کے خیالات آ رہے ہیں, عجیب عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں. تو نہ دل نماز میں ہے نہ دماغ نماز میں ہے, اور جو ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اس لیے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے, بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی پہلی رکعت پڑھی تھی, دوسری پڑھی تھی, تیسری پڑھی تھی, میں نے کتنی نمازیں پڑھی, میں نے جو ہے وہ ایک سجدہ کیا, دو سجدے کی. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں, جب آپ کا دماغ اور آپ کا دل جو ہے نماز کے اندر نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے قیام کیا ہے تو قیام کے اندر اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے ثنا پڑھتے ہیں. تو جب آپ ثنا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, تو آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے, آپ کا دھیان پورا اس کی طرف ہونا چاہیے. پھر آپ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی طرف آپ کا پورا دھیان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں, سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھیں. تو اور پورا فوکس آپ کا کس طرف ہونا چاہیے, اس طرف کہ آپ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم, پاک ہے وہ ذات جو میرا رب جو کہ عظیم ہے. اب آپ جب یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور میں اپنے رب کو لا رہے ہیں, اس کی عظمت کو لے کر آ رہے ہیں, اور بڑے ہی دل جمی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ آپ اس ذکر کو کر رہے ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو لہذا اب اس کے اندر آپ کا پورا دھیان ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ عظیم ہے, اعلیٰ ہے, بڑا ہے, بلند و بالا ہے. تو لہذا اب جب ان تسبیحات کی طرف, جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتحیات کی جو پڑھ رہے ہیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ, اسی طرح سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی طریقے سے آپ دعا پڑھ رہے ہیں. تو اس سارا دھیان آپ کا جو ذکر ہے, آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی طرف ہے. تو اب جب آپ کا پورا دھیان جو ہے اپنی دعاؤں کی طرف ہے, اپنے ذکر کی طرف ہے, اور آپ نے اپنا دماغ بھی پورا وہاں لگایا ہوا ہے, آپ نے اپنا دل بھی وہاں لگایا ہوا ہے, تو اب کیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں ناظرین خشوع. اور جتنا زیادہ آپ کی نماز کے اندر خضوع اور خشوع ہوگا اتنی ہی نماز جو ہے آپ کی اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرے گی. ایک صحابی آتے ہیں, وہ آئے, آ کے نماز پڑھی, انہوں نے جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم جو ہے سلو کما رأیتمونی اصلی,
सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। तो उन्होंने फिर तेजी से पढ़ी, कहा नहीं दोबारा पढ़ो। तो जब 3 दफ़ा कहा तो कहा कि देखो सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नाज़रीन जो खुशू और खुजू था वो तो हम अल्लाह के नबी की बातिनी कैफियत तक तो पहुँच ही नहीं सकते ना। उनका जो ध्यान और उनका जो रुझान और उनका जो मिलान था और उनकी जो फोकस था उस तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया गया वो दिया गया ज़ाहिरी हालत को कि भाई इतनी तेज़ी के साथ रुकू, इतनी तेज़ी के साथ सजदा, इतनी तेज़ी के साथ क़याम कि बिल्कुल जो है वो आपका रुकू ठीक नहीं हो रहा और आपका जो है क़याम ठीक नहीं हो रहा, आपका जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रुकू के बाद आप बिल्कुल सीधा खड़े नहीं होते। अब बहुत से लोग जाते हैं अल्लाह अकबर रुकू में गए और रुकू से सजदे में चले गए। अब ये कॉमन बीमारी है लोगों के अंदर कि रुकू से सजदे में चले जाते हैं और जो है अब उस तरह तो नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा हर रुकुन को प्रॉपर अदा करना है और रुकू की तस्बीह को जैसे सुबहान और रब्बिल अज़ीम को 3 दफ़ा तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। आप 5 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप जो है वो सजदे की जो तस्बीह है उसको भी 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। तो देखें ये क्या है कि जो मोमिन होता है वो नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है, और जो मुनाफिक होता है उसके बारे में आता है इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व खादिऊहुम व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, कि जो मुनाफिक है वो क्या करता है, वो समझ रहा है कि मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, वो अल्लाह को नहीं धोखा दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, और जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो सुस्ती के साथ खड़ा होता है, बेदिली के साथ खड़ा होता है, और युराऊन अन्नास लोगों को दिखाने के लिए खड़ा होता है, जिक्र भी नहीं करता, थोड़ा सा जिक्र करता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो है ये मुनाफिक की हालत बयान की है। तो लिहाजा इसीलिए आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उनकी नमाज जो है एक गंदे कपड़े में लपेट कर उनके मुंह पे मार दी जाती है। तो लिहाजा नमाज पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो पहले आप टॉयलेट चले जाएं, अगर आपको इस्तिंजा करना है तो पहले आप इस्तिंजा करें, अगर आपको भूख लग रही है तो पहले आप खाना खा लें, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लें और जो है चाय शाय पी लें, रिलैक्स हो जाएं, ताकि और बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती कायली हो रही है तो आप अच्छी तरह से गुस्ल करें या वज़ू करें। देखें जिस शख्स का वज़ू अच्छा होगा उसकी नमाज अच्छी होगी, जिसका वज़ू अच्छा नहीं होगा उसकी नमाज अच्छी नहीं होगी, जिसका इस्तिंजा प्रॉपर होगा उसकी नमाज प्रॉपर होगी, जिसका इस्तिंजा प्रॉपर नहीं होगा, वज़ू प्रॉपर नहीं होगा, उसकी नमाज भी प्रॉपर नहीं होगी। तो लिहाजा नमाज को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वज़ू को बेहतर करना होगा, और वज़ू के अंदर जो है आपको फ़राइज़ का ख्याल रखना होगा, सुन्नतों का ख्याल रखना होगा, दुआओं का ख्याल रखना होगा। तो जितना फोकस आपका वज़ू के ऊपर होगा उतना ही फोकस फिर आप अपनी नमाज की तरफ भी करेंगे, और फिर आप वो फिर ये जो नमाज है फिर ये नमाज वो होगी कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है फिर इंसान को बेहयाई और फहाशी और मुनकर कामों से रोकेगी। लेकिन अगर जो है वो नमाज, देखिए आज की नमाज हमें बेहयाई से, फहाशी से और बुराई से रोक नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नमाज ठीक नहीं है। जब हमारी नमाज ठीक हो जाएगी तो ये सारी चीज़ों को ठीक करेगी। तो लिहाजा पूरा कोशिश करें कि भाई आप जो है वो नमाज सही तरीके पर पढ़ें, और उसका तरीक़ेकार भी है। देखिए उसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ें जो खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं, और जो है वो पूरा फोकस करें कि नमाज के अंदर आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें, अपने कपड़ों को ठीक ना करें, और दाढ़ी को जा रहे हैं और जमाइयाँ ले रहे हैं। देखिए नमाज के अंदर अगर आपको छींक आती है तो छींक को रोकने की इजाज़त नहीं है। छींक आ रही है तो वो छींक को आप आने दें, लेकिन मुँह अपना जो है वो हाथ से उसको रोके नहीं, यानी मुँह पे हाथ रख लें, ताकि जो है उसके जो छींक के जो ज़र्रात होते हैं वो लोगों तक ना पहुँचें। छींक को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन जमाइयों को रोकने की इजाज़त है, जमाई को रोकना चाहिए। हम लोग जमाइयाँ नहीं रोकते, जमाइयाँ सारे ले रहे होते हैं, लेकिन छींक रोकने की कोशिश करते हैं। तो छींक को नहीं रोकना चाहिए, जमाई को रोकना चाहिए। और डकारे ले रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डकार का आना जो है अच्छा नहीं लगता था, पसंदीदा अमल नहीं था। तो डकार को भी रोकने की कोशिश करें, और इतना खाना ना खाएं कि जो है आपको डकारें ही डकारें आ रही हैं, आपको बदहज़मी हो गई है। तो उससे क्या होता है, फरिश्तों को तकलीफ होती है, नमाजियों को तकलीफ होती है। और मिसवाक करके जाएं, लहसुन खा के, प्याज खा कर नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो। तो लिहाजा नाज़रीन ये खुशू और खुजू है,
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرمائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا. تو انشاءاللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے.